علی کے القاب لوٹے گئے، علی کے القاب غصب کیے گئے، علی کے القاب، مگر جتنی سوچ تھی وہیں تک پہنچ سکتے تھے. جو انہیں اچھے اچھے بڑے بڑے لقب نظر آئے اسے لوٹ لیا، اور جہاں کنہ ذات کا اشارہ تھا اسے کسی نے پسند نہیں کیا. اور جب علی سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ لقب اور کنیت کون سی پسند ہے، کہا ابو تراب. ابو تراب یہ کنیت رسول نے دی تھی، پسند علی کو اس لیے تھی یہی علی کا نوری نسب پوشیدہ تھا. تم مٹی کے بیٹے ہو، میں نوری مٹی کا باپ ہوں. جزاک اللہ. سلامت رہو بیٹا، سلامت. یہ علی ہیں، ابو تراب علی. تو خاکساری کی شان کیا تھی؟ کبھی خدا کے سامنے اپنی کسی خصوصیت کا ذکر نہیں کیا. محراب عبادت میں کھڑے ہو کر علی کے پاؤں لرزتے تھے، علی سراپا لرزتے تھے. علی کے چاہنے والوں نے رات کی تاریکیوں میں جب دیکھا کہ علی محراب عبادت میں ہیں، ریشے مبارک پکڑے ہوئے گریا کر رہے ہیں، اس طرح لرز رہے ہیں، اس طرح کانپ رہے ہیں جیسے کسی آقا کے سامنے کوئی غلام کانپتا ہے، جیسے کوئی مار گزیدہ لرزتا ہے، کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو کیسا تڑپتا ہے، ایسے علی محراب عبادت میں رب کو یاد کر کے تڑپتے تھے. یہ علی کی شان تھی. تو علی سے کہیں ممکن تھا کہ خدا کے سامنے اپنی کسی خصوصیت کا ذکر کرے؟ یہ ہے علی، یہ ہے علی. علی کے دوستوں نے گواہیاں دی ہیں کہ علی محراب عبادت میں اس طرح تڑپتے تھے، اس طرح گریا کرتے تھے. اور جب رسول کا ذکر ہوتا تھا تو کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کیا فروتنی ہے، کیا خاکساری ہے. تو جب انہیں فرشتے بھی آ کے سلام کرتے تھے، اور فرشتوں کی رفتار، فرشتوں کے آنے جانے کا انداز دنیا کے سامنے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی طوفان ہوا کا گزر گیا. رسول پوچھتے تھے کیا ہوا، دیر کیوں ہوئی؟ فرماتے تھے ایک طوفان آ گیا تھا، میں رک گیا تھا. تو اب اس کی تشریح رسول خود کرتے تھے. میں بتاؤں، وہ فرشتوں کا غول تھا، وہ فرشتوں کی فوج تھی جو آئی تھی، جو تمہیں سلام کر رہی تھی. یہ ہے علی، یہ ہے علی. تو جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ بھی غور کیجئے تو وہاں پہلے خدا سمجھ میں آتا ہے، پھر آخرت سامنے آتی ہے. پہلے خدا نظر آتا ہے اور فوراً آخرت سامنے آتی ہے. جو ابھی میں نے جملہ کہا، سوچتے رہیے گا سوچتے رہیے گا. جو اپنی کسی فضیلت کا اظہار بھی اللہ اور رسول کے سامنے نہ کرے، اس کا مزاج کیا ہوگا؟ مزاج کیا ہوتا ہے؟ جو اہل ظرف ہوتے ہیں، جو باظرف ہوتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی بزرگ کو بزرگ سمجھتا ہے اور وہ بزرگ دیکھ بھی رہا ہے اور اس بزرگ کے سامنے کسی خرد پہ کوئی ظلم ہو جائے تو وہ اتنی ہی بات کہتا ہے جتنی مشیت کے مطابق ہو. اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ معاملہ تو آپ کے سپرد کیا، میں خود نہیں کچھ کروں گا، آپ جانیں، پھر اگر اسے موقع بھی ملے تو خود انتقام نہیں لے گا، کیونکہ سپرد کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک کو بزرگ مانا ہے نا، یقین ہے اس پر، اس کے عدل پر، اس کی کرم پر، اس کی قدرت پر، اس کے اختیار پر، اس کے علم پر یقین ہے نا، یقین ہے. اور کہہ دیا کہ یہ تو میں نے معاملہ آپ کے سپرد کیا. اب اگر موقع بھی ملے گا تو خود تھوڑی اپنے معاملے سلجھائیں گے.
دوسروں کے معاملے سلجھائیں گے مگر اپنے نہیں. اور ہمارے یہاں اس لیے کہ یہ اس اخلاق کے خلاف ہے، اس بلندی اخلاق کے خلاف ہے. صلوات پڑھیں. اگر یہ اخلاقی اور علمی اور منطقی نکات سامنے ہے نا، ذرا گرم پانی عنایت فرمائیے گا. ایک بلند صلوات پڑھیے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیجیے. جب تک یہ علمی منطقی اور اخلاقی مقدمے سامنے نہ ہوں اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بار بار سوال ہوگا. جب خود متمکن ہو گئے تھے، جب خود ظاہری خلافت پر بھی متمکن تھے، جب خود سریر آرائے سلطنت امت اسلامیہ تھے، اس وقت فدیہ کیوں نہیں لے لیا اگر آپ کا حق تھا؟ جواب کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، علی نے جو بات خدا کے سپرد کر دی، اب علی نہیں لیں گے، خدا دے گا تو علی لیں گے. اور اسی لیے آخرت کا روز مقرر ہے. اور یاد رکھیے ایک جملہ اور، اب اس سے آگے بڑھ رہا ہوں، ہماری آپ کی سب کی زندگیوں سے متعلق ہے. اس پورے کرۂ ارض پہ جتنے افراد بشر ہیں سب سے متعلق ہے یہ. جس طرح ذات حق حق ہے، جس طرح خدا برحق ہے، اسی طرح آخرت برحق ہے. یہ دنیا پھر بیچ میں کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے امتحان گاہ اور اللہ والوں کے لیے قربان گاہ. یہ دو جملے اگر سمجھ میں آ گئے نا تو بہت سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. ہمارے آپ کے لیے امتحان گاہ. جب چھوٹے بچوں کے لیے کہہ دوں، ابھی امتحان میں دیا ہے نہیں دیا ہے؟ امتحان گاہ میں بیٹھے ہو، امتحان گاہ میں فوراً رزلٹ مل جاتا ہے. ادھر سے آئے گھبرائے ہوئے بیٹھے، جلدی سے فکر ہے کہ پرچہ کیا ہے، جلدی جلدی پرچہ پڑھا. گھبرا کے پرچہ نہ پڑھنا، کبھی گھبراہٹ میں سوال سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بات کس نے بتائی مجھے؟ مولا علی نے. فرمایا ہے کہ فہم السؤال نصف الجواب. سوال کا صحیح سمجھ لینا آدھا جواب ہے. یاد رکھنا ہے، سوال کلیئرٹی کے ساتھ کوشچن سمجھ میں آ جائے تو جواب تو اسی میں پوشیدہ ہوتا ہے، جواب اسی سے شروع ہوتا ہے. سوال جو ہے وہ ظرف جواب ہے. تو گھبرا کے کبھی نہ پڑھنا سوال نامہ کوشچن پیپر، گھبرا کے نہ پڑھنا، اطمینان سے پڑھو اور اس کے بعد جواب لکھو. اور پھر فوراً جب کاپی جمع کرو تو یہ نہ کہو رزلٹ. یہ تو کوئی نہیں کرتا نا کہیں پوری دنیا میں. یہی اس دنیا کا حال ہے. یہاں کبھی کسی نیک انسان کو رزلٹ نہ ملا ہے نہ ملے گا. نہ ملا ہے اس لیے کہ یہ امتحان گاہ ہے. ادھر سے داخل ہوئے، کچھ زندگی کا وقفہ گزر جاتا ہے سوال سمجھنے میں، اور اس کے بعد زندگی کا باقی وقفہ گزرتا ہے جواب دینے کی کوششوں میں. اور اس کے بعد اس دنیا سے نکلنا قہری ہے. کیوں نکلنا قہری ہے؟ تاکہ رزلٹ دیکھ سکو. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک بلند صلوات. ایک اور صلوات پڑھنے میں. اس دنیا میں آنا بھی ضروری ہے
تاکہ امتحان میں بیٹھ سکو. اس دنیا سے جانا بھی ضروری ہے تاکہ رزلٹ دیکھ سکو. اور آنا جانا کیوں ضروری ہے، یہ امتحان کیوں ضروری ہے، اس کے بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں، مگر ایک جواب آج سن لیجئے. جب آدم کو تاج کرامت پہنایا تھا خدا نے تو شیطان نے اعتراض کیا تھا نا. شیطان کا جواب دینے کے لیے امتحان میں بیٹھنا ضروری ہے. عزت آدم، شرافت آدم، کرامت آدم، عظمت آدم کو آدم کی اولاد ثابت نہ کرے گی تو کون کرے گا؟ تو جتنے بنی آدم ہیں انہیں امتحان گاہ میں بیٹھنا ہے. اور دنیا کی تمام امتحان گاہوں سے یہ خدا کی بنائی ہوئی امتحان گاہ بہت مختلف اور ممتاز ہے. اس لیے کسی امتحان گاہ میں جواب بتانے والا موجود نہیں ہوتا. خدا کی قسم، خدا کی قسم، نہ تھیوریٹیکل امتحان ہو تو تھیوری بتانے والا موجود نہیں ہے. پریکٹیکل امتحان ہو تو امتحان گاہ میں پریکٹیکل بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے. یہ لطف خدا کریم ہے. یہاں نظریہ سمجھانے والے بھی، عمل کر کے دکھانے والے بھی اس نے بھیجے. اس سے زیادہ لطف خدا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لطف خدا سمجھ میں آیا، کرم الہی کا اندازہ ہوا، اس کی رحمانیت اور رحیمیت سمجھ میں آئی. دنیا کی ہر امتحان گاہ میں کوئی نہیں سمجھانے والا ملتا. یہاں کہہ رہے ہیں یہ امتحان گاہ ہے، مگر انگلی پکڑ کے آگے بڑھانے والے بھیج دیے، سمجھانے والے بھیج دیے، تربیت کرنے والے بھیج دیے. خدا کی قسم کیا کرم ہے. اور ایسے بے نیاز لوگوں کو بھیجا جن کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ خلق خدا کی ہدایت کریں. کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا ہمارے لیے ہے امتحان گاہ، ان کے لیے ہے قربان گاہ. ان کی سب سے پہلی قربان، ایک مثال دوں بچوں کے لیے. اگر تم خاندانی ہو اور تم نے خاندانی جاہ و جلال اور زمین جائیداد جاگیر حشم خدم دیکھا ہے تو یہ مثال بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. معلوم ہوا کہ بہت بڑے تعلق دار یا جاگیردار یا نواب یا بادشاہ ہیں. اب تو بادشاہتیں مٹ گئیں اور جو ان کے خاندان سے ہیں لوگ وہ اپنے کو پرنس اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لگا کے معاشرے میں نمایاں کرتے ہیں. حالانکہ بیچاروں کے پاس اب رہ کچھ بھی نہیں گیا ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا. اگر ایسا پس منظر ہو آپ کے پاس، بڑا محل، بڑے باغات، اور اس کے بعد آپ سے کوئی یہ کہے کہ دیکھو میاں وہ فلاں جو گاؤں ہے چھوٹا سا، اس میں جا کے تمہیں لوگوں کو سکھانا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ بڑا محل چھوڑنا ہوگا، تم پھر یہاں نہیں رہو گے، اور جو ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتے ہو یہ نہیں کرنا ہوگا، یہ جو تمہیں کار مرسیڈیز ملی ہوئی ہے اور یہ سب نہیں. وہاں جا کے انہی کی طرح رہنا، انہی کی طرح رہنا ہوگا. چھوٹے سے مکان میں زمین پہ سونا ہوگا، انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہوگا، اور انہیں سکھانا ہوگا کہ زمین سے اٹھ کے آسمان تک پہنچتے کیسے ہیں. دیکھو یہ جو خاک کے ذرے ہیں نا، ان میں ہم نے اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے. یہ جو خاک کے ذرے ہیں ان میں ہم نے اڑنے کی طاقت سکت چھپا دی ہے. یہ ہوا کو زیر کر سکتے ہیں، مگر بظاہر لگتا ہے کہ ہوا انہیں اڑاتی ہے.
یہ تمہیں جا کے بتانا ہوگا کہ ہوا کے رخ کو موڑتے کیسے ہیں۔ یہ بتانا ہوگا تمہیں جا کے، مگر یہ تبھی بتا سکو گے جب انہی کی طرح رہو۔ پہلے خاک ہو جاؤ، اور پھر خاک کے ذرے تمہیں دیکھیں، اور پھر تم اڑنا سکھاؤ تو انہیں بھی اڑنا آ جائے گا۔ تم ہوا کا رخ بدلنا سکھاؤ، وہ سیکھ جائیں گے۔ اب بتائیے اپنے اختیار سے وہ محل، وہ جاگیر، وہ قلعہ، وہ عظیم الشان راحتیں چھوڑ کر یہاں آنا، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ قربانی ہے یا نہیں؟ قربانی ہے نا؟ قربانی ہے نا؟ آپ کا تو کوئی غرض ہی نہیں، آپ کی تو کوئی غرض ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ قربانی ہوگی کہ آپ نے اپنی جگہ چھوڑی اور یہاں آ گئے۔ یہ بار بار جو حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ ہمیں آدم کی تخلیق سے لاکھوں برس پہلے خلق کیا گیا، ہم نور تھے، ہم عرش الہی کے گرد طواف کرتے تھے، ہم حمد الہی کرتے تھے، ہم تسبیح الہی کرتے تھے، ہمارے بعد ملائکہ پیدا ہوئے، ہماری تسبیح سن کے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا، ہماری حمد سن کے ملائکہ نے حمد کرنا سیکھا، ہماری تحلیل سن کے ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا، ہماری تکبیر سن کے ملائکہ نے اللہ اکبر کہنا سیکھا۔ یہ جو وہاں متمکن تھے ان کو اس خاکنائے دہر میں بھیجا گیا، یہاں آنا ان کا خاکسارانہ ظہور اختیار کرنا، یہ ولادت نہیں قربانی ہے۔ تو ان کی زندگی تو قربانیوں سے شروع ہوتی ہے، قربانیوں پہ ختم ہوتی ہے۔ ان کی یہ دنیاوی زندگی، ہمارے لیے کیا ہے یہ دنیا؟ امتحان گاہ۔ ان کے لیے کیا ہے یہ دنیا؟ قربان گاہ۔ ان کے لیے قربان گاہ ہے۔ اور ہمارے آپ اب وہ تمام سوالات بھی ذہن سے نکل جائیں گے۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھہر کے ذرا ضبط کر کے سماعت فرمائیے گا۔ علی کو معلوم تھا کہ آج قتل ہو جائیں گے تو مسجد میں گئے کیوں؟ حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو کربلا گئے کیوں؟ یہ جب روز اول زمین پر آئے تھے تو سمجھ کے آئے تھے کہ ہم قربان گاہ میں جا رہے ہیں۔